سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد حدیث ہے قیامت کے روز آواز آئے گی حشر کے میدان میں کیا لوگوں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو اور اپنے انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے لیں. یہ آواز مخصوص لوگوں کے لیے ہوگی جو روز قیامت میں اللہ کی طرف سے پیش کی جائے گی. عام آدمی سے مستفید نہیں ہوں گے بلکہ کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ اپنے پروردگار کے پاس آئیں اور اپنے انعام لے لیں. تو بھائی اس سے بڑی خوش قسمتی انسان کی کیا ہوگی کہ ایسے دن پر جو قیامت کا دن ہوگا حشر کا دن ہوگا. نہ دنیا نے کبھی اس سے زیادہ پریشانی والی حالت دیکھی ہوگی نہ پریشانی حالت ہوگی. افراتفری کا مقام ہوگا. پورا قرآن پورے حدیث اس کی تشریح کرتے رہے. ساری زندگی ہم سنتے رہے پڑھتے رہے قیامت کے بارے میں. وہ روز آ جائے گا جس روز ہم کھڑے ہوں گے. کسی کو اپنے انجام کے حالت کی خبر نہیں ہوگی. اس حالت میں اللہ کی طرف سے آواز ہو کہ آؤ تمہیں اللہ بلا رہا ہے اپنے پاس آ کے اپنے انعامات مجھ سے لے لو. سوچیں آپ حدیث سن کے آدمی چک جاتا ہے کہ یار ایسے وقت میں کون لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک بلا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہو آؤ انعام لو مجھ سے. کیا انعام ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہو سکتا ہے. تو لوگ کیسے ہوں گے. یہ حدیث جو پہنچی ہے دوستو کہ معمولی چیز تو ہے نہیں. اور جن لوگوں نے یہ سن رہے ہیں یا جس کو اللہ پاک سنوا رہا ہے وہ لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں. حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. کیونکہ روز قیامت میں اس علمی کی وجہ سے علمی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو انعامات عطا فرمائیں گے. علم کے ذرائع بے انتہا اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں کیونکہ مین چیز ہے. سوچ لیں آپ
صرف جو ایک ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے کہ دارالعلوم سے یا درس سے ہی علم حاصل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے صرف. اگر یہ حاصل ہونا ہو تو ایک خاص جماعت ہے، وہ ایک خاص جماعت ہے جس کام پر ہے، اس کو اللہ نے منتخب کیا علم حاصل کرے. لیکن ہر بندے کو اللہ تعالیٰ علم پہنچاتا ہے، اور اس کی بے منتہا اسباب ہیں، ذرائع ہیں. یا تو جمعے میں تقریر سنتے ہیں، یہ بھی آپ کو عالم بنایا جا رہا ہے. کسی مجلس میں بیٹھے ہیں یا آپ کتاب پڑھی جا رہی ہے، یہ آپ کو عالم بنایا جا رہا ہے. اللہ یاد رکھیں، کسی جگہ بیٹھ کے کوئی آپ قرآن کی درس دے رہے، یہ عالم بنا رہے ہیں آپ کو، باقاعدہ عالم ہوں گے. اور آخرت میں جس کا جتنا علم ہوگا اللہ اس انعام کا اسی ہی قدر اس کو انعام بھی دیں گے، اور اس کو حساب بھی اسی قدر ہوگا. ہر چیز کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے حساب لیں گے روز قیامت میں. یاد رکھیں، ہر جو نعمت اللہ نے دی ہے انسان کو، دنیاوی یا اخروی، اس پر اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لیں گے. بھائی یہ میں نے تمہیں دیا تھا، تم نے کیسے خرچ کیا، کیا کیا، اس کے بارے میں کیا کیا. کتنی بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. پناہ مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کا ہے اللہ ہم ناؤز بھی کا علم اللہ ینفع، کہ اللہ تعالیٰ ہم معافی چاہتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں اس چیز کی، تو ہمیں علم دے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے. کتنی بڑی بات ہوئی بتائیں. پناہ اس چیز سے مانگی جاتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی بڑی سزائیں موجود ہوں گی. جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ان چیزوں سے پناہ بتائیں جن سے بہت بڑے بڑے انسانوں کے نقصان ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگیے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا علم نہ دے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. ہمیں ہونی چاہیے ایسا علم. ہمیں علم دے تو ایسا دے جس سے تو نے ہمیں انفارمیشن دی ہے، جو ہمیں تو نے بتایا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو کل کہ ہر عالم سے حساب ہوگا، کتاب ہوگا. جتنے جو درجے کا عالم ہوگا اسی درجے کا اس سے حساب لیا جائے گا کہ میں نے تجھے یہ بنایا تھا، تجھے چانس دیا تھا. ہر آدمی عالم بن جاتا، ہر آدمی درس پہ چلا جاتا، لیکن اللہ نے ہر آدمی کو عالم بنانا ہے، ہر عورت کو عالم بنانا ہے. اب یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی اور میں نے پڑھی، اور پھر ذہن میں یہ بھی ڈالا کہ جہاں جا رہے ہیں ان کو بھی سناؤ. ہزاروں آدمی عورتیں سن رہے ہیں اس وقت. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ کو کوئی لیلا مجنون کا قصہ سنا رہا ہوں نعوذ باللہ، یا میں کوئی آپ کو ہیر رانجھا سنا رہا ہوں، یا کوئی رومی جھوٹ کے قصے سنا رہا ہوں؟ نہیں، یہ حدیث اور قرآن ہے. جس وقت حدیث اور قرآن پڑھا جائے تو آدمی کے دونوں کان، جسم پورا اس طرف منسلک ہو جاتا ہے، محفوظ ہونا چاہیے. تو آپ عالم بن رہے ہیں، اور جو علم اس وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے، ہم سمجھے بیٹھے ہیں بس یہاں آئے تھے تو بات ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. عجیب عجیب ذرائع سے آپ کو، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا عالم آپ کو علم کی بات بتائے. اللہ نے علم پہنچانا ہے تو ایسے آدمی سے آپ کو علم پہنچا دے گا جو علم نہیں جانتا، اس سے لوگوں کو عالم بنا دے گا. اس کو روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون، تو اپنے قانون ہے. لیکن بڈھے جوان بچے سب، عورتیں مرد، ایسے انتظام اللہ پاک نے کی ہے کہ علم ان تک پہنچاتا ہے. اور زمانے کے مطابق جو سخت ترین ضرورت ہے وہ حدیثیں ان تک پہنچتی ہیں الحمدللہ. یاد رکھیں. تو اس وقت جب بھی ہم کوئی قرآن کی آیت سن رہے ہیں یا قرآن علم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی سطحی بات نہیں ہے کہ ہم نے بس تقریر سن لی اور صبح پوچھے کیا سنا تھا، وہ پتہ ہی نہیں اس کو سنا گیا تھا کہ بات ہوئی تھی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، یہ بس باہر نکلنا بھول جائیں. تو بس ذکر کرنے آئے تھے. نہیں، ذکر کرنے آتے تو اللہ صرف ذکر ہی کراتا. یہ بات نہیں ہے. ہمیں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ بذریعہ قرآن و حدیث سے اس سے دور فرمانا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے. کیا میں اور آپ حشر میں نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ قیامت میں ہم نہیں ہوں گے؟ کیا وہ صحابہ کرام جن کے پاس یہ حدیث پہنچی وہ ہوں گے؟ اگر صحابہ تک پہنچ نہیں تھی تو آج یہ حدیث کیسے پہنچ گئی؟ باون کس طرح پہنچ گئی حدیث؟ میں اور آپ سب سن رہے بیٹھے. سوچنے والی بات ہے، کچھ سوچیں آپ. ہر آدمی سن رہا ہے الحمدللہ بیٹھ کے. کیسے؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ علم دے رہے ہیں، ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں. علم کہتے ہیں جان رہے ہیں ہم اس بات کو
کہ بھائی جب روز حشر کے اندر ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوگی آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، آج تمہارے انعام تمہارے پاس تمہیں دیے جائیں گے نا، آج انعام لو مجھ سے، یہ تمہارے انعام کا وقت ہے. اور روز قیامت روز حشر کا دن تو ایسا ہوگا کہ جیسے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا اور ایک کے لیے بہت غم کا دن ہوگا. یاد رکھیں، خوشی کا ان لوگوں کے لیے ہوگا الحمدللہ کہ جنہوں نے اس دن کے لیے محنت کی ہوگی، اور غم والے وہ ہوں گے جو ساری زندگی غفلت میں گزرے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس دن میں ہمیں حاضر بھی ہونا ہے. جیسے رزلٹ نکلتا ہے جب، تو دو قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایک تو چھپتے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہے فیل ہونا ہے، میں نے پاس ہو ہی نہیں سکتا، ڈی ڈے آج تو بہت بڑا دن ہے، رزلٹ نکلنے والا ہے، جوتے پڑیں گے مجھے ماں باپ کی طرف سے. ایک وہ انسان ہوتے ہیں جنہوں نے سال بھر محنت کی ہوتی ہے، وہ اس چکر میں دیکھتے ہیں ہمارا گریڈ کیا آتا ہے، ہم کس درجے پہ پہنچتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں رزلٹ پر جلدی ہے، اور وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ رزلٹ آئے نہ. اسی طرح قیامت کا روز جو ہے وہ ججمنٹ ڈے ہے میرے بھائیوں. یہ تو نہیں ہونا ہے. ایک خوش ہو رہے ہوں گے کہ جہاں شکر ہے جان چھوٹی دنیا سے محنت کر کر کے تنگ آ گئے تھے، اب تو ہمیں رزلٹ ملنا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بولے آؤ انعام لو مجھ سے، اب قسم ختم. حدیث کیا کہتی ہے، کیا انفارمیشن ہمیں ملی؟ انفارمیشن یہ مل گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جماعت ہوگی، لوگ ہوں گے. اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ اشارہ یہ دے رہے اللہ پاک کہ تم وہ لوگ ہونے چاہیے، تمہیں ہونا چاہیے، کہ تم بتایا جا رہا ہے. پچھلوں کس سے نہیں اللہ پاک سنا رہا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تم تک یہ بات پہنچ گئی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جب تم اس بات کو سن لیا تو ہم تو اب فوراً اس بات میں چلے جائیں کہ ہم اس گروپ میں شامل ہونا چاہیے کہ جس کی آواز آئے تو ہم اٹھ کے جا رہے ہیں. الحمدللہ جو نہیں ایسا کرے گا تیاری، ڈبل گناہ، اس کو ڈبل سزا. ایک یہ کہ تجھے میں نے عالم بنایا، علم دیا، ایک حدیث بھی پہنچ جائے تو وہ عالم ہے پورا، اور جو اس پہ عمل کر لے وہ عالم بعمل اٹھے گا. الحمدللہ یہ ایک محدود چیز نہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس وہی ہے، اسی طریقے سے علم آتا ہے، جو یہ پڑھے گا تو ہم علم سمجھیں گے. نہیں، الحمدللہ ایسی کوئی رکھے اللہ نے کوئی انسٹرکشن دی ہی نہیں ہے. مسلم یہ باقاعدہ علم کی جماعت ہے، باقاعدہ عالم بنایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. یاد رکھیں ہر آدمی جو سب عورت مرد سن رہی ہے باقاعدہ عالم اور عالمی کے درجے پہ اٹھے گی، دو درجوں پر. ایک علم حاصل کرنے پر، نمبر دو ایک علم پہ عمل کرنے پر بعمل عامل اٹھا جائے گا. اس کو نیت کرتے ہیں آج حدیث پر پھر کہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیں جو کرتا ہے. اپنی کلاس دیکھوں تو صحیح، ماشاء اللہ مزہ تو آئے، پتہ چلے گی یہ ڈگڈگی بجانے تو نہیں نا یہاں پہ آئے لوگ، میری شکل دیکھنے آئے. میں کبھی حدیث نہ سناتا، اللہ میرے ذہن میں نہ ڈالتا، میں نہ پڑھتا نہ کچھ. میں آپ کو بتا چکا میں کس طرح سناتا ہوں، کس طرح مجھے حدیث ذہن میں آتی ہیں. چلتے چلتے ایک ورق دیکھ لیا، اس میں حدیث ٹھک سے دل میں آئی، ٹھک سے آپ کو سنا دی. الحمدللہ کیونکہ اب اللہ کو پتا ہے کہ یہ شخص جہاں جا رہا ہے یہ کوئی تماشا لگانے نہیں جا رہا ہے، کچھ کسی فنکشن میں جا رہا ہے کہ وہاں کھانا پینا ہوگا، مزے کریں گے. یہ شخص تو صبح سے اس کے دل میں ایک چیزیں جائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر کی مثال اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے ایسی ہے کہ جہاں گڑ رکھ دیں گے مکھیاں بھی آئیں گی. گڑ کے بغیر مکھی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں ذکر ہوگا تو وہاں ذکر کے عاشق بھی آئیں گے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے مجلس رکھنا میرا کام، عاشقوں کا بلانا میرا کام. وہ پڑھتے آئیں گے جن کی روحیں میرے ذکر سے تر و تاز ہوتی ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے وجودوں میں قلب میں اپنے ذکر کی محبت پیدا کر دی ہے، وہ تو اٹھتے ہوئے ہیں. دنیا کے ہر خطے سے انتظار کر رہے ہوں گے، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 5 بجے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے یہ ذکر آنے والا ہے، ذکر سنتے ہیں. کہ اب یہ بہترین موقع ہوگا کہ میں ان کے دل میں اپنے ذکر کی محبت پیدا کر کے کھینچ لی ہے، پہنچ گئے ہیں وہاں. تو اب میں چاہوں گا کہ ہر آدمی عورت کو میں عالم بنا دوں. سبحان اللہ. تو کیونکہ میں ڈبہ آ رہا ہوں تو اللہ کا اس ڈبے کو تیز کرو ذرا، اس کے دل میں ڈالو کوئی بات، تاکہ یہ جا کے آگے سنائے پھر سٹوری. سبحان اللہ. وہ اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے، میں فوراً آپ کو سنا دیتا ہوں. بن گئے نا عالم آپ؟ یقین آ رہا ہے میرا بات کا کہ ہر آدمی عالم ہوگا الحمدللہ. جی ہاں بالکل پکا. جب حدیث سنا رہا ہوں میں یا کوئی قرآن کے ورس پڑھ رہا ہوں، سمجھ لو علم کی کلاس لگ گئی، دارالعلوم بن گیا. بولو سبحان اللہ. اور اس دارالعلوم کا محتمم کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ.
تو وہ چلا رہے ہیں دارالعلوم کو، انسان تو نہیں چلا رہا، چلا رہے نہیں. اس کا محتمم اعلیٰ جو ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کتنی بڑی کلاس میں آپ آئے مجھے بتائیں، کتنی بڑی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اس علم کی، آپ ڈائریکٹ آ رہا ہے فیض آپ کی طرف. کتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جو انسان آیا متعلق ہے، اور اللہ اس کی رحمت منتظر ہوگی کہ میرے یہ بندے جو آج سن رہے ہیں، کل کا دن آنے والا ہے روزے قیامت، کل ٹمارو، اٹس ناٹ فار، بالکل نزدیک ہے. اس وقت نبی فرماتے کہ بالکل قریب آ گیا قیامت. مجھے بتائیں اس وقت بالکل قریب ہے، یاد رکھیں. اللہ اس دن انتظار کرے کہ یہ لوگ آئیں گے جماعت میرے ذکر کرنے والے، عورتیں مرد جتنے بھی ہیں، یہ وہاں کھڑے ہیں اور میں ان کو بلا رہا ہوں، آ جاؤ انعام دے، تم تو عالم. اور جس نے آج اس حدیث کو نہیں قبول کیا تو کل اس کا بہت برا حشر ہوگا. تو اب کیا ہے اس حدیث میں؟ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بلایا جا رہا ہوگا رب کی طرف سے، آ جاؤ. کبھی ایسا ہوا ہے اللہ بلا رہا ہے روزے قیامت میں، آؤ. کتنے بڑے لوگ ہوں گے، آؤ، کچھ نہیں، حساب کتاب کچھ نہیں، لو اپنے انعام لیتے چلے جاؤ. بننے سب نے یہ بس سنا دی، اللہ نے تمہیں میسج دے دیا ہے، اب بند کرنا ہمارا کام ہے، کرنا ہمارا کام کہ ہم اس گروپ میں اٹھ جائیں. کیا چیز ہوگی، کیا عمل ہوگا، کیا عبادت ہوگی جس سے آدمی بنتا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے. اب دوسری پارٹ پہ چلتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ پہلی بات سمجھ آ گئی نا سب کو، یہ تو کرنے والی بات ہمیں سمجھ آ گئی، ہم نے کرنی. تو بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی جھک تھوڑی مارنی ہے، ہم نے جا کر تو یہ مقام حاصل کرنا ہے وہاں پہ. ہر ایک اس کے لیے تھوڑی ہے، زیادہ میرے لیے، آپ کے لیے، اس کے لیے، جو سن رہے ہر آدمی اور عورت کے لیے وہ مقام ہے. یقین آ گیا اس بات کا؟ آگے چلیں. اب کریں کیا؟ وہ کریں تو پھر ہم شروع کریں اپنا کام، ہے نا بھائی؟ بتاؤں آپ کیا کرنا ہے تاکہ کام شروع کیا جائے آج کے بعد. الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا انعام جو مل رہا ہے تو سب کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی عبادت کی ہوگی، کتنا بڑا طوفان مچا دیا ہوگا میں عبادت کر کے. ہم کمپلیکس میں بیٹھے ہیں، اس سے بہت بڑے کمپلیکس ہوتا ہے. ہم جیسے بیچارے جو نکمے آدمی، یار اتنی میں تو نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، مشکل سے آتا ہوں جماعت کے اوپر بھی پڑھنے نماز، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا لے لوں یہ معاملہ. اگر وہ عمل ایسا آ گیا کہ اتنے ہزار تم نفل پڑھنے، اتنے ہزار تم قرآن ختم کرنے، اور حج پہ آتے جاتے رہنا، اور فلاں کرنا، یہ صدقہ کرنا، میں تو کس طرح کروں گا. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ جو مقام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتنا بڑا روز قیامت میں، یہ کسی بدنی عبادت سے نہیں ہے، جسمی عبادت کا تعلق نہیں ہے اس سے، کسی بدن کی عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ بدن کی عبادت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قلب کی عادت ہے. بدن کی عبادت کا یہ مقام نہیں ہے، کس کا مقام ہے؟ قلب کی عادت کا مقام ہے. جیسے بدن کرتا ہے نا یہ عبادت کرتا ہے نا، نماز، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. کون سی عبادت ہے؟ جو قلب سے کی جائے گی اسی عبادت کا تعلق ہے اس سے. ہلکا ہو گیا کام نا؟ اب قلب سے کرنا ہے اپنے کام، بدن کا نہیں ہے. بدن کی عبادت نہیں بلکہ کیا ہے؟ قلب کی عادت چاہیے اس کے لیے، قلب عادی ہو اس کا. کہ یاد رکھیں آپ کہ جس طرح بدن سے، بدن جو ہے عبادت ہم کرتے ہیں نا، تو عبادت بدن کو حسین بناتی ہے، اسی طرح عادات قلب کو حسین بناتی ہے. بدن کا حسن جو ہے عبادت ہے، اور قلب کا حسن کیا ہے؟ عادات ہے، ہیبٹس. قلب نکھرتا ہے اس کے حسن سے، بنتا ہے ان عادات سے. جیسے بدن خوش ہوتا ہے عبادات سے، بھائی یہ دیکھو کتنا نمازی ہے، یہ دیکھو جی کتنا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو دیکھو چہرے پہ تہجد کا نور ہے، اس کے چہرے پہ دیکھو حج کرتے ہیں نا ویسے. تو اسی طرح قلب جو ہے وہ کس سے منور ہوتا ہے؟ عادات سے ہوتا ہے، ہیبٹ سے ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، جس طرح قلب اور بدن کے اندر مقابلہ ہو تو کون افضل ہے؟ قلب افضل ہو جاتا ہے بدن سے. تو اسی طرح جب دونوں عبادات کا مقابلہ ہوا تو کون سی عبادت افضل ہو جائے گی؟ قلب کی افضل ہو جائے گی آخرت. تو اس لیے بدن کی عبادت سے نہیں بلایا، کس کی عبادت سے بلایا جا رہا ہے؟ جو قلب کی عبادت ہوگی اس سے بلایا جا رہا ہے اس مقام پر. سمجھائی بات نہیں آئی؟ بتائیں.
قلب کی عبادت کیا ہے؟ قلب کی عبادت بھائی وہ عادات ہیں، وہ اخلاق ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے محبوب جو ہیں وہ سب سے بہترین اخلاق والا انسان ہے. بات سمجھ، سب سے عظیم اخلاق، سب سے بہترین عظیم پوری کائنات میں اب تک قیامت تک جس کی ہے وہ کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب بندہ قلب سے عبادت شروع کرتا ہے، قلب کی عبادت شروع ہوتی ہے، تو پھر کیا آتے ہیں؟ وہ عادات آنی شروع ہو جاتی ہیں جو نبی پاک میں عادات تھی. تو اس کی عادات اس عظیم عادات کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے جیسے جیسے انسان کی عادات اطوار نبی پاک سے ملتے چلے جائیں گے، وہ آدمی اسی طرح عظیم ہونا شروع ہو جائے گا. عظیم ہے نا، عظیم. تو اس لیے اتنا بلند درجہ ہو جاتا ہے اخلاق کی عبادات کے ساتھ. جیسے جیسے اخلاق سنورتا ہے، اخلاق کا تعلق ہے نا ہمارے قلب کے ساتھ، جیسے جیسے اخلاق کے ساتھ قلب سنورتا جاتا ہے انسان عظیم ہوتا چلا جاتا ہے، اونچا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخرت میں اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس کو بلا لیتا ہے کہ تو آر اپنا انعام حاصل کر. تو یہ جو بتایا ہے وہ اخلاق کی عبادت ہے جس کے بارے میں بتایا گی. وہ ایک عمل ہوگا ایسا اخلاق کا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا. تو کون سی عادت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم عادت تھی کہ جو اس انسان نے ایکسیپٹ کر لیا، اس نے وہ عادت اپنے اندر پیدا کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عادت ظاہر ہے ان کی عادت ہوگی تو ہمارے میں آئے گی نا. تو آپ کی اتنی عظیم عادت تھی، اتنی عظیم سنت تھی، اتنا عظیم اخلاق تھا کہ جس نے اس کو سنوار لیا، لے لیا، تو وہ بھی آخرت میں اتنا عظیم بن گیا اللہ کے فضل سے. وہ کیا تھا؟ وہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ایک عجیب عادت ہوگی. وہ کیا عادت ہوگی جو اتنے بلند ہو جائیں گے؟ پھر ان کی عادت یہ ہو جائے گی قلب کو صاف کرتے 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 الحمدللہ یہ لوگ قلب پہ تزکیہ کرنے والے لوگ ہوں گے، قلب پہ محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، قلب کو سنوارنے والے. ہر وقت کو خیال جو ہوگا میں اپنے قلب کو صحیح کروں، وہ سارے اسباب اختیار کرتے ہوں گے جس سے قلب بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. یہ تو انہیں کے لیے ہے جو قلب کا سوچتے ہیں دل کے بارے میں کہ ہے بھی گند ہے بھی اس میں نہیں ہے، پتہ نہیں سالوں گند چل رہے ہیں. اللہ حکم یہ ہے کہ آپ ایک گناہ کریں تو قلب دل جا کے جم جاتا ہے، دوسرا گناہ جم جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کالا سیاہ کوئلہ بن جاتا ہے. تو ہم گناہ نہیں کرتے، وہ تو فرشتے ہیں. تو فرشتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں الحمدللہ جو سمجھدار سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں جیسے ہی گناہ دل پہ جمتا ہے وہ فوراً اس کی صفائی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے تو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے آج ہمارا گناہ ہو گیا، الحمدللہ شام کو تسبیح پکڑی، گناہ صاف. پھر کوئی گناہ ہو گیا، تسبیح پکڑی، گناہ صاف. حتیٰ کہ کسی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا تو کہتے ہیں پھر سارے ہی صاف ہیں. بخش دیا ہمیں تمہیں. جیسے اب ہم جائیں گے نا تو اعلان ہوگا اوپر سے کہ جاؤ بھائی ان سب کو بخش خطہ کرو. کیوں کیا؟ کہ دل صاف ہو گیا. یہ تو مجلس تھی بڑی زبردست، اس مجلس میں اللہ نے کہتا ہے سب پچھلی صاف کر دو، ان کا دل بالکل صاف کر دو. اور الحمدللہ جیسے صحابہ کا اسی حالت میں اگر انسان رہے ہمیشہ، اگر اس حالت میں، اب حدیث سنا رہا ہوں، اسی حالت میں انسان جس طرح اس وقت آپ بیٹھے ہوئے اس مجمع میں اتنے پاک صاف گناہوں سے دور کے آدمی جاتا ہے کہ اللہ کی فرماتے ہیں اگر اس حالت میں انسان رہے تو پھر اس آدمی کی حالت یہ ہو جائے کہ گلیوں میں فرشتوں سے مصافحہ کرنے شروع کر دیں. آپ کو فرشتے نظر آئے چلتے پھرتے. تو ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ موجود کہ جو جس مجلس میں ہوتے ہیں کہ ساری زندگی واقعی وقت بھی وہ ویسے ہی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ذکر میں رہتے ہیں، ان کے قلوب جاری ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو ماشاءاللہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے ذکر کے محفل میں آتے ہیں، ہر وقت کوئی دوسری بات نہیں کرتے. تو پھر ان کی حالت وہی ہوتی ہے کہ جیسے مجلس میں بیٹھے تھے گناہ دھل رہے تھے، تو اتنے پاک صاف ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کو پہچانتے ہیں اور چلتے پھرتے سلام کرتے ہیں، کسی کسی شکل میں آتے ہیں. اس کو دیکھا تھا میں نے کون آدمی ہے، ہوتا فرشتہ ہے. اور کبھی انسانوں کی شکل میں بن کے آ جاتے ہیں. میں کہوں یار تم سے کل ملاقات کی، میں تو نہیں ملا. نہیں یار کل ہوئی ہے تم سے ملاقات. جی میں تو آیا نہیں وہاں پر. کئی دفعہ سے ہوتا ہے یار تمہاری شکل کا میں نے آدمی دیکھا ہے وہاں سے گاڑی سے گزرا تھا،
جی میں تو نہیں گیا تھا, میں خود دیکھا تم گئے تھے. تو وہ ہوتے کون حقیقت میں؟ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اس آدمی کی شکل بنا کے اس سے مسافر بھی کر جاتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ مقام ہے ہمارا اور آپ کا. صرف تھوڑی سی توجہ کریں اپنی زندگی کی طرف کہ اللہ نے کیسے کیسے مقام انسان کو دیے ہیں, اور الحمدللہ کیسا کیسا درجہ انسان کو مل جاتا ہے. تو بھائی جو لوگ محنت کرتے ہیں تو پھر موت آ گئی, موت میں قیامت آ گئی, قیامت کے بعد اس درجے پہ اٹھیں گے ان میں وہ اس دل کو صاف کر, جیسے اچھا دل صاف ہوتا جائے گا اللہ کی نفسوں کی عادات آنی شروع ہو جائیں گی. یہ انعام ہے دل کی صفائی کا. کچھ نہیں آتا. یہ لوگ کہتے ہیں کشف ہو گیا, کرامت ہو گیا, آسمان نظر آیا, یہ تو کچھ تعلق ہی نہیں اس سے. اصل دل کی صفائی کا مطلب کیا ہے کہ جیسے دل صاف ہوتا جائے گا تمام اخلاق کے حسن جو نبی پاک کے اس دل میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں یاد رکھیں, اور کچھ نہیں آتا. یہ سچے دل کی صفائی کی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ نہیں آتا اس دل میں. اس دل میں سے بالکل وہی چیزیں آ جائیں گی جو نبی پاک نے اپنی حیات میں چھوڑ کر گئے. دنیا سے نفرت ہوگی, اچھی باتیں ہوں گی, اخلاق بلند ہوں گے, ساری وہی چیزیں اخلاقی آ جائیں گی الحمدللہ جو آپ سمجھ ذات گرامی کے اندر تھے. اس کو سمجھیں کہ ہم نے ذکر کیا, ہمارا دل صاف ہو گیا. ذکر کر رہے ہیں اور عادتیں نہیں اتری تو وہ صفائی نہیں ہو رہی. پھر ذکر کرنے کا کوئی اور ہی ذکر ہوتا ہوگا, اللہ کا ذکر نہیں ہے. وہ ذکر پہ کوئی بخشش نہیں ہوگی, یاد رکھیں. ہونا تو پھر اور معاملہ ہوتا. جب تک کسی چیز کا رزلٹ نہ لے اس وقت تو کام نہیں ہوتا. ذکر کریں, اس کا رزلٹ ہونا چاہیے کہ واقعی ہمارا دل صاف ہو گیا, الحمدللہ اتنا صاف ہو گیا سارے وہ اخلاق کے حسن جو تھے آپ نبی پاک میں ہماری ذات میں اترنا شروع ہو گئے. نہ کسی کے ظلم کر رہے ہیں, نہ کسی سے ہم فراڈ کر رہے ہیں, نہ کسی کو گالی دے رہے ہیں, نہ کسی کو گروج دے رہے ہیں, نہ غصہ آ رہا ہے, قناعت آ گئی. یعنی وہ ساری صفات جو آپ سے رسول تھیں, جو صحابہ کرام میں تھیں, ذکر کے ذریعے دل میں آنا شروع ہو گئی, وہ دل بننا شروع ہو گیا. اس میں سے ایک صفت ہوگی, ذکر کرتے کرتے جو صفت وہ صفت آ گئی تو وہ لوگ ہیں جو روز قیامت میں بلائے جائیں گے. وہ کیا صفت ہے وہ میں آپ کو اب ہم صاحب کی رہے ہیں شکر کرنا, دیکھیں تو صحیح اپنے آپ کو کہ ہم اس مقام کو حاصل کیا یا بھی حاصل نہیں کیا, بس اسی لگے. وہ بھائی عادت جو ہے جو بلایا جائے گا اس روز قیامت میں. حدیث میں آتا ہے کہ جو وہ لوگ ہوں گے جن کو اس وقت بلایا جائے گا اور کہا جائے گا پروردگار فرمائیں گے آؤ اپنا تم انعام لے لو, تم تو بخشائے ہو. وہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دل کی صفائی کرتے کرتے نبی پاک نے اس عادت کو اپنے دل کے اندر بسا لیا ہوگا. وہ کون سی عادت؟ سبحان اللہ, کہ لوگوں کی خطاؤں کو فوراً معاف کر دینے والے. اللہ, لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے. معافی کیسے آیا؟ دل میں کوئی رنج ہی نہیں, جایا میں نے معاف کیا. آپ سب کی یہ عادتیں مبارک سب عبادت سب عادات سے بلند نظر آتی ہیں. مجھے بتائیں یہ عادت شریفہ تھی آپ کی کہ آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کتنا بڑا اخلاق تھا آپ سے سن کے, غیر بھی نہیں سمجھ سکی. یہ کیا بات, آج بھی مجبور ہوتے ہیں سوچنے پر. یہ دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ایک اسی شہر کے اندر جس میں آپ کے ساتھ زندگی بھر دشمنی کی گئی ہوں, کانٹے بچھائے گئے ہوں, ماں پتھر مارے گئے ہوں, گھر سے نکالا گیا ہو, قید کر دیا گیا ہو, کون سا ظلم ایسا تھا کہ چھوٹی سی بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, چھوٹے چھوٹے ہاتھ, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ہیں, لوگوں نے آ کے ظلم کیے اور وہ آ کے آپ کے صاف کر رہی ہے, آپ کے جسم کو صاف کر رہی ہے, روتی جا رہی ہے کہ ابا یہاں سے چلیں, ہم چلے جاتے ہیں, یہ لوگ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے. آپ سے اس بچی کو تسلی دے رہے ہیں. اس مقام پہ اتنے بڑے بڑے دشمن, ایسے لوگ, جب آپ واپس جا رہے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ آج جو ہماری خیر نہیں, آج تمہارے پٹاخے بج جائیں گے. بھائی ہم نے تو بڑے ظلم کیے ان لوگوں کے ساتھ, یہ تو واپس آ گئے. آپ سوچیں کہ معمولی بات نہیں تھی, کتنا بڑا اخلاق دکھایا پوری دنیا کو. اور آپ نے سب کو جمع کر کے کیا کہا, جاؤ آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. آن ٹاپ آف دیٹ جو سب سے بڑا دشمن تھا, نہ اس کو معاف کیا بلکہ کہا کہ جو اس آدمی کے گھر میں پناہ لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. شٹرگاہ بنا دیا اس گھر کو, دشمن گھر کو, کہ شٹرگاہ ہے تمہاری, جاؤ چھپتے جاؤ, میں تمہیں معافی کرتا رہوں گا.
یہ چیز تو ہمارے میں ہونا، ہم کہیں جنت لینی، کیوں جی ہم یہ کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا دین خالص ہے بھائی، خالص دین ہے، خالص عبادت کرو، خالص راستے پہ چلو، اہدنا صراط مستقیم پہ چلو، اپنے بنائے ہوئے دینوں پہ نہ چلو. دین یہی ہے، دین یہی ہے کہ نبی اتباع پہ دین ہے سارا. یاد رکھنا یہ ساری جو محنت ہم کرتے ہیں، ذکر کی، اذکار کی، تزکیہ، شیخ کے پاس جانا، ساری یہی ہے کہ آپ سسم کی اتباع ہماری زندگی کے اندر تو رہے. ایک صفت جی آ جائے تو دیکھیں، صرف ایک صفت کی بات ہے کہ روز قیامت میں منفرد انسان ہو جائے گا، وہ اس کا مقام ڈفرنٹ ہو جائے گا. کر سکتے ہیں 40 سال ذکر بھی کرتے ہیں، تو جب کوئی دشمن ساتھ میں آئے اس کی تیسی کر دیں گے یار، شکل میں تبدیل کر لیں، جسم میں تبدیل کر لیے، فلاں بھی ہو گیا، لیکن الحمدللہ وہ بڑے نہیں نکلتے انسان کے. میرے بھائی یہ اصل چیز ہے. ایسا معاف کرے آدمی کہ پھر دل میں رنجش بھی نہ ہو اس کی، سبحان اللہ، بلکہ دوستانہ ماحول ہو جائے، محبت والا ماحول ہو جائے، بلکہ اتنا قریب ہو جائے کہ الحمدللہ قرب کے بھی درجہ بلندی کر دے. جو اس کے پاس صفات ہے اس میں صفت اتار دے، اس کے انعام سارے دے دے. بھول جائے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا. کر سکتا ہے کوئی آدمی ایسا؟ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اتر جائے اس کے سینے میں. احد میں دیکھیں آپ، کئی مقام پر یہ نظارہ دیکھنے میں، احد اتنی زبردست، اس وقت کا احد میں آپ کو جو زخمی کیا گیا، دانت شہید کیے گئے، لہو لہان آپ کو کیا گیا، اور صحابوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے بہت زبردست. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. بولے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ نادان ان کو معاف فرما دے، تو ان کو ہدایت دے. صحابہ کام کی بد دعا دیں، کہتے ہیں میں بد دعا کے لیے نہیں آیا، میں تو دعاؤں کے لیے آیا. کیا دین سکھایا ہمیں. آج ہماری امت کا حال دیکھیں، کہیں بھی یہ چیز نظر آتی ہے مجھے آپ بتائیں، اسلام کی جو سب سے زبردست چیز ہے، کہیں بھی نظر آ جائے تو آپ ایک انچ بھی نظر آتی، یہی تو قیامت کی نشانی ہے. نہ گھر میں، نہ باہر میں، بہن بھائی بیوی بچے کہیں بھی ہو، انتقام، معافی کی ضرورت ہے کوئی نہیں. اس نے یہ کیا چھوڑنا نہیں اس کو، میرے چاچا نے یہ کیا میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا، میرے فلاں نے یہ کیا میں اس کو انتقام لے کے چھوڑوں گا، میں یہ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. سبحان اللہ. کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئی عبادت، کہاں گئی وہ ساری چیزیں، سب ڈبے میں بند ہیں، پوچھنا کسی نے نہیں. اس طرح دین سکھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. طائف میں دیکھیں، بتائیں آپ، اس قدر مارا، اس قدر پتھر مارے کہ آپ کے جو نیلین شریفین تھے اس کے اندر بھی خون جم گیا. یہ مثالوں کا عجیب ہے. اتنا خون نکلا ہوگا کہ آپ کے جو نیلین شریف تھے، جوتے شریف تھے، اس کے اندر بھی خون جم گیا. آسمان زمین ہل گیا، فرشتے سارے گھبرا گئے، آسمانوں پہ آ گئے کہ حکم دیں، پہاڑ کا آ گیا، ادھر کا آ گیا، سمندر ان کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں مار کے پتھر. ادھر کیا ہے؟ سبحان اللہ، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ لوگ ان کو نہ سمجھ، ان کو پتہ نہیں، تو بڑے شان والا ہے، ہو سکتا ہے انہی میں سے تو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کر دیتے عبادت کرنے والے، ان کو تباہ نہ کرنا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالم کی ایسی رحمت سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت برچھائی دنیا کے اندر کہ آپ کے وجود پر اپنے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تیرا وجود زمین پہ اتر آیا ہے، اب ہم کسی کو بھی روز قیامت تک، ایون جو مجھے نہیں مانتا ان کو بھی ہم وہ عذاب نہیں دیں گے جو پہلی قوموں کو دیا تھا. سبحان اللہ، یہ رحمت ہے. کسی غیر قوم کو بھی نہیں دیتے اللہ پاک کو عذاب، پتھروں والا اڑا دینا، جی کبھی نہیں. میں نے کہا نہیں، کیونکہ تو اس زمین پہ تو نے قدم رکھ دی ہے، اب یہ زمین میں نے ایسی کر دی کہ اس میں رحمت ہی رحمت ہوگی، اب غضب نہیں آئے گا میرے اس پر. تو اس امت کا کیا حال ہوگا جو نبی پاک کے ساتھ مل چکی ہے، جو آپ کا امتی ہے. ان کو ایسا ہونا چاہیے. اب یہ آدمی دیکھ ہی رہتا ہے، وہ مکہ بھی مار دیتا ہے اس کو کہ تو نے مجھے دیکھا کیوں، تو نے فلاں کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا. اے ذکر کرنے والوں بھائیوں، آج کے بعد اپنے دلوں کو ہم ٹٹول رہے ہیں.
کہ کہیں ہمارے ذکر ضائع نہ چلا جائے، کہ ہماری محنتیں ضائع نہ چلی جائیں اگر ہم یہ چیز پیدا نہ ہوئی تو۔ روز صبح شام ہمارے پہ یہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ ہمیں آزماتا ہے ان باتوں سے، خاص طور پہ ذکر کرنے والوں جو کہتے ہیں ہم تو صفائی کر رہے ہیں، ہم تو ذکر کی صفائی کے لیے آتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، تو منافق ہو، تم صفائی نہیں کر رہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تو خبیر ہو، ہر حرکت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ دن سے رات تمہیں یہی کام ہوتا ہے، اس سے انتقام لینا، اس سے یہ کرنا، اس کا مار دینا، اس کو فلاں کر دینا، اس سے پوچھو جس کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا حال ہے۔ لسٹ بناؤ تو خدا کی قسم کئی لوگ آ جائیں گے، جی بڑا گندا آدمی ہے، جی بڑا فضول آدمی، ہم بتاتے ہیں اس کی بات ہے یا نہیں ایسا؟ آج یہ اعلان ہو جائے، میرے آپ کے سب کے آدمی ذرا آ جائیں، کون لوگ ہیں؟ سامنے لوگ کھڑے ہو بتائیں گے اس نے ایسا کی ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کی ہے، یہ ایسا کرتا ہے۔ رشتے داروں میں آپ کے آئیں گے، باہروں میں آئیں گے کہ جی ہم تو وہاں تھے، ہمارے ساتھ ظلم کیا، انڈیا میں ہمارا اتنا پیسہ کھا گیا، ہمارا فلاں کر لیا، اتنا جھوٹ بولتا تھا، یہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا ذکر کرتا ہے؟ کسی بھگوان کو یاد کرتا ہے، کسی اور بدھوں کو یاد کرتا ہے؟ تو مجھے یاد کرتا تو ایسا تو نہ ہوتا۔ جو مجھے یاد کرتا ہے میں تو اس کو دل کو صاف کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور صفائی کر کے اس میں کیا ہے، رنگ رسول بڑھتا ہوں، سبحان اللہ۔ تمہارے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تم غصہ آتا ہے، بدلے تم لینے کے تیار ہو، ان لوگوں سے بدلے لیتے ہو جن کے گھروں میں تم خود رہ رہے ہو، بچوں کو نہیں چھوڑتے، بیویوں کو نہیں چھوڑتے، گھر والوں کو نہیں چھوڑتے، کسی رشتے دار کو نہیں چھوڑتے، انتقام میں جب آتے تو بس پوچھے نہ پھر ملتے ہی نہیں، کئی عرصے نہیں ملتے، چھوٹی سی بات ہے کیوں بس ناک چڑھی ہوئی ہے، اور ذکر ہو رہا ہے، ذکر بہت، فلاں کی بیعت ہے جی، ہم تو فلاں کی بیعت ہے، ہم تو فلاں کی بیعت ہے، نہیں وہ ذکر کسی اور کا، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کر تم جو کوئی اللہ کا ذکر کرے گا اس کا دل ضرور صاف ہوگا، اللہ نے کہا ہے، ہم ذکر نہیں کر رہے بھائی، ذکر کرے گا اس کا دل تو ضرور، اور جو دل صاف ہوگا اس کی نشانی یہی ہے، اس میں رنگ رسول چڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، نرم مزاج ہوگا، اس میں تواضع ہوگی، کسی کو بڑا نہیں سمجھے گا، نہ آپ کبھی اپنے آپ کو عالم سمجھے گا، نہ اپنے آپ کو صوفی سمجھے گا، نہ اپنے آپ کو جاہل سمجھے گا، کچھ بھی نہیں، گارنٹی اللہ کی طرف سنتا رہے گا۔ اب کتنی بڑی خوشخبری سنی آج کی حدیث میں اس شخص نے، سبحان اللہ، کہ جو ذکر کرتے کرتے جس کا دل ایسا بن گیا ہے کہ وہ کبھی انتقام لیتے ہی نہیں، کتنی بڑی خوشخبری سے موت سے پہلے اس کو مل گئی، مجھے بتایا۔ اب ہم نے زندگی میں کسی کو معاف کیا؟ سوچے کیا ہوگا ماشاءاللہ، ایسا تو نہیں، مجھے بتائیں کس کو معاف کر کے بھول گیا، یعنی اس پہ احسان بھی نہیں جتایا، دیکھا یار میں تجھے معاف کیا تھا، ہم نے تو جا چھوڑ دیا یار، چھوڑ اس کو معاف کر دیا، چل جا، میں یہ معاف کرنا ہوتا ہے؟ معاف کرنے والے خود اس سے معافی مانگتے ہیں، سبحان اللہ، کہ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے میری بات سے، کہ تم خفا تو نہیں ہوگے؟ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ جرم بھی میں نے کیا اور معافی ہے مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا تواضع اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ پھر نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ وہ بڑا دیکھتا ہے، نہ ادنا آدمی دیکھتا ہے، نہ اپنا شاگرد دیکھتا ہے، نہیں، اس کو خوف خدا اتنا ہوتا ہے، اس کے دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہی صفات جو نبی پاک کی، یعنی اپنے ازواج کے ہاں موجود ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں تو اتنی آستگی سے اٹھ رہے ہیں کہ کہیں عائشہ سے کہیں نیند خراب نہ ہو جائے، سبحان اللہ، اتنی آستگی سے باہر جا رہے ہیں کہ دروازہ آستہ پہ جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نیند خراب ہو جائے، آستہ چل رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ آستہ چلنے میں مجھے واقعی یاد آ گیا اپنے حضرت صاحب کا، سنا دوں آپ کو، عاشق یہ ہوتا ہے، مسجد نبی تھی، آپ حضرت شام کے وقت نکلے، واپس جا رہے تھے رات کو گھر، تو چلے تو بالکل وہاں جو اذان دیتا ہے مؤذن وہاں پہ بیٹھتے تھے، اس کیا قبر کہتے ہیں، اس کے نیچے وہیں نشت ہوتی تھی ہمیشہ، آپ کی یادگار جگہ ہے آپ کی، ہمیشہ صبح سے لے کے رات تک وہیں بیٹھتے تھے، ویسے بھی رات جنت تھی ساری۔ تو وہاں سے چلے تو خادم ساتھ تھا، باب عمر سے نکلتے تھے باہر، بابا اس کے ساتھ بابا مجید کے ساتھ تھا، بابا عمر لیفٹ سائڈ، وہاں سے باہر جاتے تھے تو کافی فاصلہ تھا اس جگہ سے اس تک، وہ دیکھ رہا حضرت صاحب اتنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے قدم، کہ بھئی آج طبیعت بہت خراب معلوم ہوتی ہے حضرت کی، کیا وجہ ہے؟ جب باہر نکل گئے حضرت آپ کی ٹانگ میں تکلیف ہے، میں کو دبا دوں گی، آپ کو سواری کے انتظام کرو، آپ چل نہیں پا رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو دیکھا چہرے پہ تو آنسو بھی نکل رہے تھے، کہتا نہیں الحمدللہ بالکل صحیح، خاص آدمی تھا تو بتا دیا آپ نے، کہتا بات کیا ہے، آپ اس آستگی سے چلے تھے،
کہتا نہیں کوئی خاص بات تو نہیں تھی, مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام نہ فرما رہے ہوں, میرے پاؤں کی آواز سے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. سوچا وہی ڈرامہ تو نہیں تھا, وہ تو حقیقتاً ان کے دل ایسے بن گئے تھے. اتنا ادب آ گیا تھا, یہ مقام آ گیا تھا ان کا, سبحان اللہ, کہ دل کانپتا تھا اتنی سی بات سے بھی. کیا چیز بنتی ہے؟ ذکر سے بنتی ہے دل. جیسے انسان ذکر اللہ کا ہو, یہاں ذکر ہو رہا ہے, بعض لوگوں تو ایسے ہوتے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہوتے ہیں, بعض لوگوں ٹیلی فون کھلے رکھے ہوتے ہیں, کوئی امپورٹنٹ وہ نہ آ جائے, کوئی میرا ٹیلی فون نہ آ جائے, اور ساتھ میں مجلس میں بھی بیٹھے اور جیب میں بجلی جل رہی ہے ٹیلی فون کی. ذکر اکبر. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر میں کیا کہتا ہے کہ جب تو مجھے یاد کرے تو کوئی نزدیک بھی تیرے نہ ہو, تیرے دل میں خیال کسی کا نہ ہو, جو اللہ کر رہا ہے تو یاد کر رہا اپنے رب کو, رو رہا ہے تو کسی اور بات پر. یہی کون سا طریقہ ہے مجھے یاد کرنے کا, کس غموں کو لے کے بیٹھا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, ان کی جیبوں سے نا ٹک ٹک ہو رہا ہوتا ہے ٹیلی فون, اور جلدی سے باہر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر آگے بیٹھ گئے, یا پھر دیکھ رہے ہیں نکل رہا ہے میسج, آہستہ آہستہ وہیں سے محسوس ہو رہا ہے مجھے کہیں امپورٹنٹ ملا, وہ نہ آ جائے میسج, بزنس نہ آ جائے, کہ اور چیز کا نہ آ جائے, سامنے نہیں بیٹھے تھے. کتنے سال ہو گئے جی بھائی, اتنے سال گنائیں گے ہم, 25 سال 50 سال 30 سال گن لو, اثر کہیں بھی نہیں. تو روز قیامت میں کیا کریں گے؟ اللہ کا نام تو ایسا ہے, سبحان اللہ, ایسا نام ہے کہ سچا عاشق ایک دفعہ دل سے اللہ گئے تو پورے ہی ہل جاتا ہے, سب نور ہی نور ہو جاتا ہے وہ تو. الحمدللہ اتنا بس نام ہے صفائی کے لیے. ایک کمپنی بناتی ہے نا وہ صفائی کرنے کے لیے, تو کہتے ہیں جناب آپ ایسے پھیرے تو پوری گند نکال دے گا اوپر. فوراً آدمی لیتے ہیں, اچھا جی تو وہ جی بالکل آپ ایک دفعہ ایسا کریں کارپیٹ سے سارا گند نکال کے باہر کر دیتا ہے. تو اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ جتنے گناہ تو کر, ایک دفعہ لینا میرا نام, دیکھ تجھے ایسا پاک اور صاف کر دوں گا. ہم تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتے, ہمیں بتایا نا کس کا نام لیتے ہیں, ہمیں تو غم ہی ہو رہا ہے. تو میرے بھائی سمجھیے حدیث کا مضمون یہ تھا, ہم نے کیا بننا ہے؟ اس گروہ میں شامل ہونا ہے ذکر کرنے والوں کہ روز قیامت میں جب آواز پڑے کہ آؤ, گھبرائے کیوں کھڑے ہو, تمہیں تو اللہ بلا رہے ہیں, سواری تمہاری تیار ہے, بیٹھو ان سواری میں, آؤ اللہ کے حضور میں اور اپنے اپنے انعامات کو حاصل کرو. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ محنت کیا کرنی ہے دوستوں؟ سب محنت کیا کرنی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. کتنا صاف کرنا ہے کہ سرکار دو عالم کی عادات ہمارے دل کے اندر آ جائے. غصہ ہے دب جائے نہیں, کیونکہ پھر عادت خراب ہے ہماری. بالکل کمپیئر کرنا ہے, اگر بلند ہونا ہے ذکر کا اور کسی چیز کا کمپیئر نہ کریں. آج خواب نظر آ گیا, آج وہ ہو رہا ہے تو آج یہ نہیں نظر آ رہا, یہ سب کچھ تعلق نہیں ذکر سے, اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح رات مدینہ مکہ گھومتے رہے, یہ ہو گیا, ان کی زیارت, فلاں کی زیارت, کوئی نہ. ایک زیارت بڑی معتبر ہوتی ہے, سبحان اللہ, بتا دیتا ہوں آپ کو, معتبر ترین زیارت بتاتا ہوں. اس کا دل سے بنا ہوتا ہے نا, معتبر ترین زیارت فنا ہوتا ہے, اس کو کبھی کبھی خواہ میں شیخ نظر آ جاتا ہے, اور کثرت سے نظر آئے تو سمجھو کہ دل پہ کام بن گیا پورا, الحمدللہ. اس کا یہ بتا رہا ہوں آپ, میں ایک نشانی کہ اپنا حضرت اس کو نظر آئے گا. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, دل میں تصویر یار ایسی جم جاتا ہے اپنا حضرت شیخ جس سے اس کو فیض پہنچ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ اچھا صادق جو ہوگا سبحان اللہ, وہ زیارتیں کرتا رہتا ہے, اپنے شیخ کی گائیڈنس ملتی رہتی ہے اس کو. یہ نشانی میں آپ کو بتا دیں کہ دل بننا شروع ہو گیا. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ آج جو ہم نے حدیث اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل, اپنے کرم, اپنے رحم سے ہمیں سنائی ہے, بہترین میسج ہمیں دیا ہے کہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں, اپنی حیات کو سنواریں. دل کو سنوارنے کے بعد پورے اخلاق حسن اپنی زندگی میں اتار لیں. جب تک اخلاق کے حسن نہیں بنیں گے کام نہیں بنے گا. اور صبح شام ہمارا ٹیسٹ ہوگا, بتا رہا ہوں, کوئی بچوں سے, کوئی بیویوں سے, کوئی مسجد میں جھگڑا, کوئی کمیٹی کا جھگڑا, کوئی اس کا جھگڑا, کوئی یہ بند کر دو, اس کو یہ کر دو, صبح شام اللہ یہ ٹیسٹ لیتا ہے ہمارے سے, کیونکہ بڑے درجے دینے نا اس نے. تو ہم نے شام تک, صبح سے لے کے شام تک
غور کریں اس چیز پہ کہ میں نے جو ذکر کیا تھا اس سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے. میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں، کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا میں اس کو دل سے معاف کر دیا ہے، اس کو کبھی احساس بھی نہیں ہونے دوں گا، اس کو یہ بھی نہیں کراؤں گا. یہ سب باتیں جب دل میں شام کو لیٹیں اسے یہ کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے اللہ مولا کچھ میرا دل بنتا جا رہا ہے، الحمدللہ بات بنتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.